ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پیاروں میں سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم علماء کرام، سادات کرام، محترم دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی برکتوں والا مقدس مہینہ رواں دواں ہے، ماہ شعبان، اور بہت ہی اس کی برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو تو اس کی آمد کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ رجب کے بعد شعبان آتا ہے اور شعبان کے بعد رمضان آتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ رجب جو کہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو مسلسل پڑھتے جاؤ، کیوں رجب کے ساتھ ساتھ اس کی برکات ملتی ہیں، اس کے بعد شعبان کی برکات ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت میں اس برکات سے ہمیں رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا دے۔ تو ہم بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینوں تک پہنچا دے۔ اور اللہ رب العزت انشاءاللہ عز و جل، جو بات یہ ہے کہ جو بات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ حق ہے، اور وہ بس حق ہی حق ہے، اس کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر میں اختصار کے ساتھ، کیونکہ میرا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تو میں اختصار کے ساتھ ہلکی سی ایک روایت پیش کر دیتا ہوں کہ اماں جی سیدنا عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی
कमर बस्ता हो जाते। किसके लिए? इबादत के लिए। यानी इतनी कसरत से इबादत फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतने नवाफिल अदा करते कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते। इतना क़याम करते नवाफिल में। और फिर बात यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की बंदगी तो फरमाते, लेकिन कुर्बान जाए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी उम्मत को नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ जाते तो अपनी उम्मत का ख्याल होता, और हर वक्त यही दुआ फरमाते कि ऐ रब्बे कायनात मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की बख्शिश के बहाने बना दे। तो ये हमारे लिए कितनी प्यारी ये एक चीज़ है कि हम उस उम्मत से हैं जो वो उम्मत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को अजीम उम्मत फरमाया कि सबसे अफजल उम्मत है ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं अपने जो एक्चुअल मेरा उन्वान है मैं उसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि वाक़या मेराज मैंने काफ़ी दफ़ा बयान भी किया और आप सब लोगों को मालूम भी है कि वाक़या मेराज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो राज़ व नियाज़ की जो बातें हुई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही जानते हैं कि एक महबूब ने जब अपने महबूब से साथ बातें की वो ही दोनों जानते हैं कि हम तो सिर्फ क्या से आराइयाँ ही कर सकते हैं, लेकिन जो बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की अपने महबूब के साथ और उस महबूब की अपने महबूब के साथ जो बातें हुई वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन इसके दौरान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ और भी कई चीज़ें हुई जो हमारी उम्मत के लिए ही थी। तो वो मैं थोड़ा इख्तिसार के साथ बयान करता हूँ कि शायद मैंने किसी एक महफिल में मैं गया था, वहाँ मैंने ये बयान किया था, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गए मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे महबूब आप मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हैं, आप मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि ए मेरे अल्लाह तमाम ज़बानी तमाम जितनी भी इबादतें हैं और तमाम जिस्मानी इबादतें जितनी भी इबादतें हैं, मेरी तमाम माली जितनी भी इबादतें हैं वो सब तेरे लिए हैं कि तू हमारा माबूद है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, सब जितनी भी इबादतें हैं सब तेरे लिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सलाम के तहत गुफ्तो शनीद हो रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलाम दे रहा है कि आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक और सालिहीन बंदों पर, महबूब बंदों पर। अब देखें,
یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جس کو اللہ رب العزت سلام دے رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دیکھیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسرے سے ایک ساتھ سلام کرتے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ یعنی وہ جو پہلے جو میں نے بات کی اس کو آپ ذہن میں رکھیے، یہ اس کے ساتھ ہلکی سی ٹچ اپ دے رہا ہوں، لنک ہے کہ ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اسلام میں برکتیں ہیں، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو، ٹھیک ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کا سلام ہو رہا ہے، کہ سلام پیش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت سلام پیش کر رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر سلامتی ہو اور صالحین پر۔ پھر ہم جب اپنی زندگی میں، دنیا میں ہمیں کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑا جو عہدے پر بڑا ہوا جو انسان ہے، وہ جب سلام دیتا ہے تو ہم کتنا کہتے ہیں کہ وہ جی مجھے فلاں افسر نے سلام بھیجا ہے، میرے لیے بڑی بڑائی کا موقع ہے کہ ایک وزیر اعظم نے، ایک منسٹر نے، ایک میرے بڑے افسر نے مجھے سلام دیا۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے، یہ عام دنیا کے عام لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سلام پہنچتا ہے تو اس میں کیا بڑائی ہوگی، اس میں کیا بڑائی ہوگی، یہ بات غور سے دیکھیں، غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ تو پھر ہم ان لوگوں پہ بھی کچھ یہ، اب میں کیا کسی کے بارے میں کہوں، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے کہ بعض لوگ جو نا وہ اس چیزوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ سلام، یہ اس طرح کی باتیں، کہ ہم جاتے ہیں، گزرتے ہیں تو ہم کو سامنے سے بندہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی پسند سے کہتے ہیں یار یہ بندہ سلام کے قابل نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کچھ تفرقہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ تو ہم کس کھاتے میں ہیں کہ ہم کسی کو سلام نہ کریں؟ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر سکتے ہیں نا۔ جب سنتوں کو ہم یاد کریں گے، زندہ کریں گے، تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ اب سلام پر یہ ایک بات چلی ہے کہ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں، اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب ان کے علم میں، رزق میں، عمل علم میں برکت عطا فرمائے، ان کا اسکول بھی ہے اور یہ بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی۔ اب دیکھیں، جو لوگ جب ہم سلام بھیجتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس چیز کے منکر ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کی بھلائی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہیں، ہم ان کو سلام کیوں بھیجیں؟ دیکھیں، جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کے منکر ہیں کہ جی بیٹھ کے نہیں پڑھنا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، نماز میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس سے بات کریں، پھر اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ لفظ کا استعمال میں نے کیا ہے بیچ میں، اور ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کا سیگا کس کا ہے؟ یہ پریزنٹ کا سیگا ہے کہ حاضر ہیں۔ اس کا مطلب کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضر ہیں، ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو جب السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر اس پہ انہیں کیا بیماری ہے، کیا ان کو تکلیف ہے؟
کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا صرف یہ ایمان یہ ہے کہ جیسے ہم فیس ٹو فیس ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہماری آنکھوں سے پردہ فرما گئے ہیں، اوجل ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنے مزار انور میں حیات ہے، قبر مبارک میں حیات ہیں، اور وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہمارے سلاموں کا جواب بھی دے رہے ہیں، ہمارا درود و سلام ان تک پہنچتا بھی ہے۔ پھر اگر یہ بات چلتی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا نقطہ میں یہ کہوں گا کہ ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں ڈور بیل لگی ہوتی ہے، کوئی دستک دینے کی چیز ہوتی ہے، یا دروازہ لگا ہوتا ہے تو ہم اس کو تھپکتے ہیں، دستک دیتے ہیں تاکہ اندر والے کو معلوم ہو جائے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ اب وہ دور تھا کہ اس وقت ڈوریں بیلیں تھی نہیں، تو ڈوریں بھی شاید کسی کی ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے اس میں پڑھا نہیں جہاں سے میں نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے، کہ اس پہ ظاہری بات ہے کوئی پردہ ہی لگا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک صرف رسپیکٹ کی بات اور کر دوں کہ جب کسی صحابہ اکرام یا صحابیات یا امیر المؤمنین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کی پردوں کی بات ہوتی ہے نا، تو اس وقت لفظ احترام کے ساتھ مبارک ضرور استعمال کیجیے۔ وہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر دیکھیں صحابہ اکرام ہو، صحابی وہ ہے نا کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی ایمان کی حالت میں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے گھر گئے تو دروازے پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، ایک دفعہ اندر سے کوئی آواز نہ آئے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم ہے کہ اندر موجود ہیں، اندر صحابہ اکرام موجود ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام نے یہ آواز مبارک سنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم فرما رہے ہیں، تو آپ تھوڑے سے دپک گئے، آپس میں جڑ گئے ایسے، اور وہ خوشی بھی ہو سکتی تھی، وہ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا تھا، تو اندر سے جواب نہیں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا السلام علیکم، اندر سے پھر کوئی جواب نہ آیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا السلام علیکم، تو پھر اندر سے صحابی کی آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ بھاگے آئے۔ جب بھاگے آئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب پردہ مبارک کو پیچھے کیا تو آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابی، میں نے ایک دفعہ السلام علیکم کہا، دو دفعہ السلام علیکم کہا، تو آپ لوگوں نے کسی نے جواب نہیں دیا، تو پھر میں نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا تو پھر آپ نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا وجہ تھی؟ تو قربان جائیں صحابہ اکرام پر، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم پر سلامتی بھیج رہے تھے، السلام علیکم فرما رہے تھے، تو میں کیسے جواب دیتا؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ میرے گھر میں مزید سلامتی آئے، مزید برکتیں آئیں، تو میں نے اس لیے جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے السلام علیکم فرمایا تو پھر میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ السلام علیکم فرماتے رہتے اور میرے گھر میں برکتیں ہوتی رہتی، سلامتی ہوتی رہتی، تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم برکتیں حاصل نہ کرتے؟ یہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اللہ رب العزت کے ساتھ سلام ہو رہی ہے تو پھر ہم اس لحاظ سے کیوں پیچھے ہٹیں؟ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، سنتوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم پہ سلامتی ہو، ہم پہ برکتیں ہوں، اور ہمارے گھر اس چیز سے جگمگا اٹھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، لیکن آج کا دور آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العزت ہم مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت کے دروازے کھول دے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کریں اور سنتوں کو زندہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔